اگر اس نے پھر بھی کام نہیں کیا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا، پھر میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں گا۔ اللہ نہ کرے، میں نے زندگی میں الحمدللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کو کیا جھوٹ بولوں گا وظیفے کے لیے؟ تو آئیے وظیفے کی طرف۔ زندگی میں اگر آپ کو کوئی ایسا مشکل پیش آ گیا ہو جو کسی بھی وظیفے سے حل نہیں ہو رہا، آپ نے بہت جنتر منتر کیا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، کبھی بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، دعائیں منگوا رہے ہیں، کبھی وظائف لے رہے ہیں، کبھی انٹرنیٹ پہ تلاش کر رہے ہیں کہ فلاں حاجت کے لیے وظیفہ کروں، فلاں، آپ نے بہت تکا دیا وظائف نے، باغ دوڑ نے تھکا دیا، لیکن آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا طریقہ بتا دوں کہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، دیکھو مجھے بچپن سے مجھے جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے میں فوراً وظیفہ پڑھتا ہوں، تو فوری طور پر وہ کام کر جاتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، وہ حاجت اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے ہاں کسی قسم کی کمی نہیں، کمی تو ہم میں ہے، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، ہم اللہ سے صحیح طور سے مانگتے نہیں، اللہ کے سامنے صحیح فریاد نہیں کرتے، ورنہ اللہ تو تیار ہے ہماری دعائیں قبول کرنے کے لیے، لیکن ہم بہت نالائق ہیں کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ مانگتے ہیں لیکن دل میں یہی ہوتا ہے کہ قبول نہیں ہوگا۔ بھائی اللہ پہ اتنا شک ہو رہا ہے، آپ کو اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے، اللہ پہ اعتماد یقین کو کامل بنا کر وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کو ایسا اسم اعظمات سکھا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اس کی کوئی فکر نہ کریں، حاجت یہ ہے وہ ہے، جو بھی ہو، آپ کی مالی پریشانی ہو، جادو سے پریشان ہو، کالے جادو سے پریشان ہو، لوگوں کے حسد کینے سے پریشان ہو، آپ کو بہت سے دشمنوں کا مسائل ہے، آپ کے زمین پر کوئی ناجائز قبضہ کرنا چاہتا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، آپ کی شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار کی بندش ہے، جو بھی ہے دنیا میں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی حاجت ایسی نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، تو میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کسی بھی وظیفے سے پہلے آپ میں 4 شرائط ہونے چاہیے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے وظائف کام نہیں کرتا، بھائی فلاں انہیں وظیفہ دیا، فلاں نے وظیفہ دیا، وہ پڑھا لیکن کام نہیں ہو رہا۔ تو آپ میں یہ 4 شرائط ہیں یا نہیں؟ 4 شرائط اپنے آپ میں پیدا فرمائے تو پھر آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ 4 شرائط کیا ہے جو ہر وظیفے سے پہلے بلکہ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے؟ بحیثیت مسلمان آپ زندگی گزار رہے ہیں تو 4 شرائط تو آپ میں ہونا چاہیے۔ نمبر 1 یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلے تو ایمان ہے، الحمدللہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلے ایمان کے بعد 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز۔ آیا 5 وقت کی نماز آپ پڑھتے ہیں؟ اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بہت ہزاروں وظائف پڑھتے ہیں، تسبیحات ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر ٹکا ٹک کر رہے ہیں، لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو اللہ تو ناراض ہے، وظیفہ کون قبول کرے گا؟ آپ کو تو پھر شکایت ہوگی وظیفہ کام نہیں کر رہا، کیونکہ آپ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ وظیفہ قبول کرنے والا نہ میں ہوں نہ اور کوئی، بلکہ صرف اللہ ہے۔ وظیفہ تو قبول کرنا اللہ نے ہے، وظیفے میں اثر ڈالنا تو اللہ نے ہے۔ جب آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہے، تو آپ کا وظیفہ کون قبول کرے گا؟ تو نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ دوسرا شرط رزق حلال کی طلب، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو کوئی رزق حلال کی طلب نہیں کرتا، جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہے، اس کا لباس حرام، اس کے پیٹ میں حرام، اس کا رزق حرام، اس کا کھانا پینا حرام، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو آپ اپنے رزق کا بندوبست کریں حلال، آپ کوشش کریں کہ رزق حلال کی طلب کریں، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں۔
تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اللہ پر یقین کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا، یا کچھ شک تو نہیں ہو رہا خدا نواز، درمیان میں شک تو نہیں؟ کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماؤں، یعنی جس طرح وہ ظن، اس کا گمان مجھ پر ہوگا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں۔ تو ایک شخص ہے جو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما دیتے ہیں اس کے ظن کے مطابق، اس کے گمان کے مطابق، اس کے یقین کے مطابق۔ اور جس بندے کو شک ہو رہا ہو، اللہ نہ کرے کہ پتہ نہیں یار قبول ہوگا کہ نہیں، میں نے تو تھکا دیا وظائف نے، میں نے تو بہت سے دعائیں مانگی، کبھی قبول ہی نہیں ہوئی، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو اس کو شک ہو رہا ہے، تو شک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اسی شک کے مطابق معاملہ فرما دیتے ہیں اور اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ تو اپنی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ پر یقین اعتماد کامل ہو۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آیا اس کا تلفظ آپ کو صحیح طور سے آتا ہے؟ آپ صحیح طور سے پڑھ رہے ہیں یا غلط ملت پڑھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو چوتھا اور آخری شرط، جو بھی وظیفہ پڑھنا ہے، ویسے پورے قرآن کو صحیح طور سے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، تجوید سیکھنا لازمی ہے۔ تو صحیح طور سے آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں، اور جو بھی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اس کا تلفظ ٹھیک کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح کام کرے گا انشاءاللہ۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئے وظیفے کی طرف۔ اگر اس نے پھر بھی کام نہیں کیا تو پھر میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا، پھر میں خدا نخواستہ جھوٹا ہوں گا۔ اللہ نہ کرے، میں نے زندگی میں الحمدللہ کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کو کیا جھوٹ بولوں گا وظیفے کے لیے؟ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ میں بچپن سے جب بھی مجھے یہ کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں اس وظیفے کو کرتا ہوں۔ تو آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور تنہائی میں کرنا ہے۔ میں اکثر جو بچپن میں تنہائی کا موقع نہیں ملتا تھا تو میں اوپر کمرے پہ چڑھ جاتا تھا اور یہ وظیفہ پڑھتا تھا، تو فوری وہ کام کر جاتا تھا۔ اب بھی جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے فوری کام کر جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو بھی سکھا دیتا ہوں۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اگر 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں تو بہت بہتر ہوگا۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر خوب دل سے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض۔ آپ نے 1000 بھی ٹھیک ہے، لیکن 1200 پڑھیں گے تو بہت فائدہ دے گا۔ بہت سے علماء نے 1000 بھی لکھا ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 1200، ویسے بعض نے 12000 تک لکھا ہے۔ اگر مشکل نہ ہو تو وہ بھی پڑھیں تو ایک ہی دن میں کام کرے گا، لیکن 1200 آپ نارمل طریقے سے پڑھیں، 1200 مرتبہ، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف۔ اور یہ عمل آپ نے 21 دن 21 رات مسلسل کرنا ہے۔ سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت، اس کے بعد 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی ہو تو بہتر ہوگا، ورنہ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اور درمیان میں یا بدیع السماوات والارض، یا بدیع السماوات والارض آپ نے 1200 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہوگی، ورنہ آپ 21 دن تک مسلسل عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ 21 دن میں ضرور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔